محترم جناب ڈاکٹر قاری محمد یحییٰ سراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو اپنے اے وی ٹی چینل نیٹ ورک کی طرف سے، K2 ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیر ہون تسی جڑے ہے قاری صاحب کو جڑے سوالات کرنے۔ خواتین و حضرات، آج ساڑی خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ اساں نال نوشین آج ایسی شخصیت تشریف فرمان جنہوں نے قرآن پاک دی تعلیم جڑی مدینہ منورہ تو حاصل کی تھی، سبحان اللہ، اور انہوں نے اس لہجے بچ اس اتار چڑھاؤ دے بچ محسوس ہوندا سا جس طرح الفاظ دے نال کھیڈ دے آسے جی بالکل بڑے پیار دے نال شفقت دے نال، یعنی الفاظ نال کہن کے ٹر دے آسے پہ۔ تو سر میرا آج قاری صاحب پہلا آپ سے جو سوال ہے، میں نے ابھی یقین کیجئے کہ آپ وہ جس طرح گوس بوم یعنی میرے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو سنا تو یہی کیفیت ہو گئی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس لہجے میں آپ نے تلاوت کی ہے یا جن آوازوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ان کا بھی کوئی نام ہے، ان کی بھی کوئی وہ ہے، یا ہر ایک کا اپنا ایک لہجہ ہے بس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں تو اس سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں، خاص طور پر K2 ٹی وی، پھر اپنے محترم قاضی صاحب۔ مجھے آج بڑی دلی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ کی موجودگی میں ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ایک بہت پیارا کوسچن کیا کہ قرآن پاک کو جس آواز میں پڑھا جاتا ہے یا جن سٹائل میں یا جن قرات میں پڑھا جاتا ہے ان کے کوئی اپنے نام۔ قرآن پاک کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا، درست انداز میں پڑھنا، یہ علم و تجوید کہلاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ عربک الفابیٹکس 28 ہر لفظ کی اپنی ایک ادائیگی ہے، جس طرح الف با تا حمزہ الف ہا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اکثر جب اجمی حضرات جو اس چیز سے ناواقف ہیں، تو جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو قرات کو سیکھنے کے لیے میں ہمیشہ ایک بات قراء حضرات سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کی جو تجوید ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ کو اپنی آواز کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو قرات کی جو ایک فیل پہلو ہے، مگر یہ جو پڑھنے کا یہ جو انداز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک کا جمالیاتی پہلو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر کر رک کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے وہ اس طرح خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کا کلام اتنا خوبصورت، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس کے ساتھ میں پیش کرتا جاؤں کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منی، کہ جو قرآن پاک کو خوبصورت نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن پاک کو مختلف سٹائل میں پڑھا جاتا ہے، اور اگر میں ان سٹائل کے نام اسی قرات کی لغت میں اگر میں لوں آپ کے سامنے، تو اس کو انہوں نے 8 الفاظ کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ میں دیکھیں تو اس کو جو قراء ہیں وہ صنع بسحرک کہتے ہیں۔ یہ 8 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جتنا بھی دنیا میں بڑے سے بڑا قاری ہے وہ اسی 8 مقامات ان کو بولتے ہیں، علم النغمات بھی بولتے ہیں، یعنی سروں کا علم، قرآن پاک کے لہجات بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 8 ہیں۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے قاری ہوں گے وہ ان 8 لہجات کے اندر رہ کر تلاوت کریں گے۔ ہاں، یہ ایک اور بات ہے کہ ہر کسی کے پڑھنے کا اپنا بیان کروں۔ تو یہ جو صنع بسحرک ہے، اصل میں یہ 8 مقامات، 8 آوازیں، 8 سروں کا ایک مجموعہ ہے۔ اب اس میں اگر میں پہلا اس کا لفظ لوں صاد، جس سے یہ شروع ہوتا ہے، تو یہ صبا ایک مقام کا نام، اللہ پرسوز بڑے ہی دکھ والا ایک مقام ہے۔ اور اکثر جو قراء حضرات جو اس کا صحیح علم رکھتے ہیں، اس کو اس جگہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کیا جاتا ہے جہاں پر یا کوئی واقعہ ہو، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ وعیدیں آ رہی ہوں، اس مقام کو جو ہے پھر اس انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ٹرانسمیشن رمضان شادمان آپ دیکھ رہے ہیں K2 چینل کی سکرین پہ، اور قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بڑی معلوماتی جو ہے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ تو بریک کا ٹائم ہو گیا تھا، وہیں سے ہم میرے خیال سے بات جو ہے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی سر، قاری صاحب بڑے خوبصورت آپ وہ مقامات، مقام صبا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو یہ جو مقامات ہیں ان کا تعلق قرآن پاک کے جمالیاتی پہلو سے ہے۔ جمالیاتی پہلو وہ جو نظر آئے، اور جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ نظر آتی ہے نا، اور جتنی خوبصورت کریں گے تو یہ جمال ہوگا قرآن پاک کا۔ تو اسی طرح یہ جو مقامات، تو مقام صبا، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. تو اس کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کی اپنی ایک کیفیات ہے جو ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں کچھ ایسا غم کا معاملہ یا کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں. بالکل ہے، یعنی آواز وچ ایکسپریشن آواز میں. پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا جو مقام ہے وہ مقام نہاوند ہے، جس میں نے ابھی تلاوت کی. تو یہ نہاوند ایک علاقے کا بھی نام ہے، لیکن یہ بھی عربوں کا ایک بڑا محبوب ایک مقام اور انداز ہے. ہمیشہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امامت کراتے ہیں، جو تراویح پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے عرب ماشاءاللہ امام قرا، وہ اکثر اسی لہجے سے بھی اپنی تلاوت کو شروع کرتے ہیں. جی جی. اور یہ بھی ایک بڑا ہی مٹھاس والا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک جادوئی سحر آمیز جسے کہتے ہیں ایک یہ مقام ہے جی جی جی، کہ جو انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. کشش ہے اس میں. بالکل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تو یہ بڑا رک رک کے بڑا دھیمی انداز میں بڑی مٹھاس اور حزن کے ساتھ جسے کہتے ہیں اس کو جو ہے شروع کرتے ہیں. تیسرے لہجے کی تیسرے مقام کی طرف آئیں جسے ہم مقام عجم کہتے ہیں. لیکن ابھی صرف 8 قرات کا یہ سروں کا ایک مجموعہ ہے. صحیح. تو عجم سے اگر ہم عام مراد لیں تو ہم عجمی ہوئے، غیر ہوئے. صحیح. لیکن یہ بھی عرب کا ہی لہجہ ہے اور بڑا محبوب لہجہ ہے. لیکن عجم اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے قرات کی لغت میں کہ جب اس انداز میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو یہ سب لہجوں سے جدا ہے. اسے چہارگا بھی کہا جاتا ہے. اچھا. تو یعنی اس کے پڑھنے میں بھی پھر وہی بات ہے کہ سوز و گداز، حزن، اور پھر خاص طور پر یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات شرعیہ یا اس کے ساتھ بعض اوقات اس کو خوشی کے عنصر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس لہجے کو. صحیح. اور یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ سننے والے جو ہے سامعین کو پتہ ہو کہ اس کی آواز اور اس کا انداز کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. تو یہ اس انداز میں یعنی اس میں بھی اتار چڑھاؤ پھر جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سر جب مدینہ منورہ میں آپ تھے تو کیفیت ہی جدا ہوتی ہوگی، ساری آپ نے تعلیم. بس یہ ہمارے اساتذہ کرام کی محنت، والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ایک شوق بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے ذالک فضل من اللہ. میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں آؤں اس کے بعد چوتھے مقام کی طرف جو کہ مقام بیات ہے. اب مقام بیات جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ اپنی وسعت کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. اکثر ائمہ کرام اسی مقام سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سادہ اور بڑے دھیمے لہجے سے اس کو شروع کیا جاتا ہے، سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی مقام سے پھر دوسرے مقامات کی طرف آیا جاتا ہے جو ہے چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ. تو بیات جو ہے بڑا ہی پیارا اور بڑا ایک سادہ اور بڑی ہی سادی آواز والا اور بڑا ہی یعنی میٹھا ایک لہجہ ہے کہ جو بڑی آہستہ آہستہ سادی آواز سے شروع ہوتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ اس انداز میں چلتا جائے گا اور پھر یہ ماشاءاللہ جو ہے اپنی یعنی قرار کی طرف بھی جائے گا، پھر جواب کی طرف بھی جائے گا، بالکل ویریشن. تو اس کے بعد ماشاءاللہ اگر میں آؤں تو پھر سیکا، اسے ہم کہتے ہیں محور المقامات بھی کہتے ہیں. صحیح. کہ یہ ایسا ایک لہجہ ہے کہ جسے جتنے بھی ماشاءاللہ قرات کرنے والے یا حدر میں پڑھنے والے یا تدویر میں پڑھنے والے ماشاءاللہ جتنے بھی قراء ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی قرات میں اپنی اس تلاوت میں اس لہجے کو ضرور پڑھتے ہیں. اور وہ میں کہتا ہوں کہ مرکز المقام، مرکز میں آ کے جب وہ پیک پر بھی چلے جاتے ہیں لیکن ایک وقت میں کوئی نہ کوئی 1 2 آیت 3 آیت 4 آیت وہ ضرور اس لہجے میں پڑھ کر پھر وہ کسی دوسرے مقام کی طرف چلے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اس کی سٹارٹ جو ہے اس انداز سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. پھر ہر مقام کی اپنی یعنی
اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں نے اس لیے چاہ کے چلیں جو مین میں جو مقامات ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ حجاز، مقام حجاز جو کہ چھٹا بڑا مقام ہے، اور اس کو حجاز کو جو مقام حجاز ہے اس کو عرب بہت پسند کرتے ہیں، اچھا، اور عربوں کی اکثر مساجد میں اکثر تلاوتوں میں اس مقام کا بہت زیادہ استعمال۔ ایک تو اس کے اندر غم کا جو پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بتایا نا آپ کو کہ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ کرب کا، دکھ کا جو پہلو ہے اس میں بہت زیادہ ہے، قرار میں پھر جواب میں پھر جواب الجواب میں، تو یہ بڑا ایک خوبصورت ایک مقام ہے۔ اور میں اس کو ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تو اس انداز میں جو ہے یہ پھر اس کی شروعات ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ پھر اس میں اتار چڑھاؤ اپنے بالکل ہے، بالکل ساتواں بڑا مقام ہے، مقام رست، اس کو رست بھی کہتے ہیں فارسی میں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھتی کے ساتھ جو ہے، ہاں اس کو بڑی ہی، لیکن اس کے پھر پڑھنے کا اپنا، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیشہ مقامات سیکھنے سے پہلے راہ کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ان مقامات سے پہلے ہمیشہ میں ایک بات قراء حضرات سے بھی کرتا ہوں، یا جو نئے حفاظ بنے ہیں، کہ آپ کی تجوید، آپ کے مخارج کا پختہ ہونا شرط ہے قرآن پاک کو ترتیل میں، مقامات میں، یعنی لہجوں میں پڑھنے کے لیے۔ پھر یہ ہر کسی کی اپنی ایک چوائس ہے کہ کوئی ترتیل کی اس لائن میں چلا جاتا ہے، کوئی تدویر میں قرآن پاک کو پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی حدر میں، اب جس طرح عرب کنٹریز ہیں وہ حدر کو پسند کرتی ہیں، اس طرح ہمارے انڈونیشیا، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، یا اس طرح افریقہ، یہ سارے کے سارے ترتیل۔ تو رست تو یہ بڑا ہی سیدھا ایک لہجہ ہے، بڑا ہی حال سیدھا ہے، لیکن اس میں بھی اتار چڑھاؤ اور پھر اس کے پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا۔ تو یہ یعنی پیک پہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے میں ہمیشہ کروں گا کہ آواز پہ کنٹرول اور پختگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس لہجے کے لیے، ورنہ بہت ہی سادہ اور بڑا آخری مقام کی طرف، کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، ورنہ انشاءاللہ میں آپ سے تھوڑی سی ایک قاضی صاحب یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کسی دن کوئی ایسا پروگرام آپ رکھیں کہ جس میں ہم صرف اور صرف قرات کے اوپر، آپ کو ضرور ہم دعوت دیں گے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا ہمارے ساتھ ہی ٹائم گزرے اور ہم اسی کے اوپر بات کریں۔ تو ابھی 8واں جو آپ مقام بتا رہے تھے وہ ہے مقام کرد۔ اچھا، مقام کرد جو ہے یہ بہت عربوں میں تو بہت ہی ماشاءاللہ یہ محبوب بھی ہے، اس میں یہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا رواج تھوڑا سا کم ہے، اس کو پھر ہر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ثنا بسحر تک آ کے پھر سٹاپ لگا دیتے ہیں، کاف پھر اس کا جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں درمیان میں۔ تو اصل جو ثنا بسحر 8 مقام جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اور یہ کرد عموماً اگر دیکھا جائے تو یہ ترکی کے ساتھ ہی ایک ایریا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مقام وہاں سے بھی انوینٹ ہوا، بعض کہتے ہیں کہ یہ عراقی بھی اس کو اس مقام میں پڑھتے ہیں، تو اس کے پڑھنے کا ایک اپنا ایک طریقہ ہے، تو وہ بھی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس کے پڑھنے کا جو ہے ایک اپنا ایک انداز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ ماشاءاللہ 8 مقامات میں نے آپ کے سامنے آپ کو تھوڑے سے جو ہے چل میں نے کہا تشریح کر دوں اس کی۔ بالکل، اور بڑی تفصیل نال جو ہے اساں حسن قرت جڑی ہے اس کے حوالے نال جڑی ہے اساں آگاہی ہوئی۔ بڑے مزے کی بات ہے جی، یہ ہر جگہ آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے جو محترم مشر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑی انہماک سے دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور ملاقات بھی ہوگی، اور ہمارے پروڈیوسر نعیم صاحب ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے ساتھ بالکل وہ رابطے میں رہیں، اور مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، اور K2 کے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ K2 کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کریں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر۔ بالکل جی، اور بڑی اہم ضرورت بھی ہے وقت کی کہ ایسی ان چیزاں دے بارے وچ معلومات جڑی ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔